یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں دعائیں دی ہیں کہ ان کے لیے سلامتی ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی، جب وہ پیدا ہوئے اور جب وہ مریں گے اور جب وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اب یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دونوں باپ بیٹا کو قتل کر دیا گیا دعوت توحید کی پاداش۔ سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ان کی تصدیق کرنے کے لیے ایک اور امپورٹنٹ پرسنالٹی وہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام ہے، جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کی۔ سٹارٹ میں پہلے ان کا ذکر ہے اور ان کی معجزانہ پیدائش کا ذکر ہے۔ بڑھاپے میں حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، اور حضرت زکریا علیہ السلام سیدہ مریم کے خالو لگتے تھے۔ سیدہ مریم کے والد عمران جو تھے وہ پیغمبر تھے، اور انہی کی نسبت سے سورہ آل عمران ہے۔ یہاں پر اس کی تفصیلات نہیں آئیں کہ سیدہ مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے کیوں کی، وہ تفصیل سورہ آل عمران میں گزر چکی ہے کہ ان کی کفالت معجزانہ طور پر حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے ہوئی، اور اس کے لیے انہوں نے قرآن اندازی کی تھی، قلم ڈالے تھے ایک ندی میں، اور وہ قرہ جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا، اس کی وجہ سے انہوں نے کفالت کی۔ سیدہ مریم کے حوالے سے ایران والوں نے ایک فلم بھی بنائی ہے، اور کمال کا کام کیا انہوں نے اس حوالے سے۔ آج کی ماڈرن جنریشن کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس زمانے میں پہنچا دیا۔ مریم مقدس نام کی یہ ایک ڈرامہ سیریل ہے، توحید بھی کمال کی دکھائی ہے، اور پھر پریکٹیکلی آپ کو اس تکلیف کا اندازہ بھی ہوگا اس کو دیکھنے کے بعد کہ ایک چھوٹی سی بچی کو جب ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے وقف کیا گیا ہے، یقین کریں بندے کے آنسو نہیں رکتے، انہوں نے واقعی اس زمانے میں پہنچا دیا ہے۔ ان کی والدہ پہ کیا گزری، منت انہوں نے مان لی تھی، اتنی چھوٹی بچی کو چھوڑ دینا ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے، وہاں پہ وہ صفائی کریں، اور پھر وہاں کے جو پادری تھے، جو مذہبی طبقہ تھا، وہ کس طریقے سے ان سے حقارت کرتا تھا فیمیل ہونے کی وجہ سے، اور وہ چھوٹی سی بچی اور ان کی والدہ کس تکلیف میں تھی، وہ آ کر ملتی بھی نہیں تھی کہ کہیں بچی جو ہے وہ واپس جانے پہ ضد نہ کرے، وہ چھپ چھپ کے انہیں دیکھتی تھی۔ وہ انہوں نے اس زمانے میں پہنچایا ہے، اور اس تکلیف کا کوئی اور اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہ سیدہ مریم کی والدہ ہی اس تکلیف کا اندازہ کر سکتی ہیں، اور سیدہ مریم اتنی چھوٹی عمر میں، جس عمر میں بچے کھیلتے ہیں، اس میں وہ ہیکل سلیمانی میں خدمت کرتی ہیں، وہاں پر آئے ہوئے زائرین کو پانی پلاتی ہیں، جھاڑو دیتی ہیں، چھوٹی سی بچی۔ تو وہ انہوں نے اس زمانے میں پہنچا دیا۔ یہ میں اس لیے بتا دیتا ہوں، جو لوگ اس طرح کی فلمیں دیکھنے کے شوقین ہیں، یا جو لوگ ہالی ووڈ کی یا بالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں، ان کو ایٹ لیسٹ اگر اسلامک ہسٹری کا تعارف اس حوالے سے کرنا ہے تو ان کے لیے ایک اچھا موقع ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اچھے طریقے سے پریزنٹیشن کی ہے انہوں نے۔ سورہ مریم میں سٹارٹ حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ جو معجزانہ معاملہ ہوا، انہیں اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام عطا کیے، اور یہ انہیں معاملہ کلک ہوا حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل دیکھنے کی وجہ سے، اور اس کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ اس ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے مجھے بیٹا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیے۔ اس کے بعد پھر سیدہ مریم کا ذکر خیر آئے گا،
تفصیل کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں شیر خارگی کی عمر میں کلام کرنا معجزانہ طور پر، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، اسماعیل علیہ السلام کا اور پیغمبروں کا مختصر، اور پھر عقیدہ توحید کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہے، اور اس میں وہ شعراء آفاق آیات بھی ہیں کہ قریب ہے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے بھی اور پوری انسانیت کے حوالے سے ذکر کیا کہ ہر انسان اکیلا اپنے رب کے حضور پیش ہوگا قیامت کے دن، اور وہ اپنے اعمال کا جواب دے ہوگا۔ پل اسرات کا ذکر بھی سورہ مریم میں آتا ہے کہ ہر شخص کو جہنم کے اوپر رکھے ہوئے ایک پل سے گزرنا ہے، یہ اس کی تقدیر میں طے ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ بیان ہے، ذکر ہے تمہارے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندہ خاص زکریا علیہ السلام پر کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، اولاد نہیں تھی، ہیکل سلیمانی میں دعوت توحید کا کام کرتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ ان کی وفات کے بعد یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلے۔ اولاد نہیں ہوئی، بڑھاپا آ گیا، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، حتیٰ کہ اس عمر کو پہنچ گئی کہ جس میں عورت کو اولاد نہیں ہوتی، لیکن امید کی ایک کرن اس حوالے سے جاگی جو سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بے موسمی پھل دیکھے، پوچھا یہ کہاں سے آئے ہیں، تو انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ حضور آپ کی نظر کرم ہے، آپ کے وسیلے سے ملے ہیں، آپ کی تربیت کا اثر ہے، انہوں نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے آئے ہیں۔ تو وہاں حضرت زکریا علیہ السلام کو کلک کیا کہ اگر سیدہ مریم کو بے موسمی پھل مل سکتے ہیں ان کے حجرے میں، تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ چاہے گیون سرکمسٹانسز میرے حق میں نہ ہو اولاد دے سکتا ہے۔ اور یہ اسپیشل کیس ہے، یہ معجزہ ہے، اس کی کوئی اس حوالے سے پلی نہیں لے سکتا کہ ہر ایک کے ساتھ یہ ایسا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے سیدہ مریم کا بغیر خامند کے اولاد ہو جانا یہ بھی ایک ایکسٹراورڈنری کیس ہے، لیکن ایک امید اس حوالے سے ہے کہ اگر چانسز موجود ہوں اور ڈاکٹرز کہیں کہ دونوں طرف بات جا سکتی ہے تو اللہ کے حضور دعا تو ضرور کریں، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اس میں کافی اس اعتبار سے ریکمینڈ کرتے ہیں وہ لوگ جن کا پرسنل ایکسپیرینس ہے اولاد نرینہ کے لیے۔ لیکن یہ حیران کن بات ہے کہ ہمارے لوگ اولاد نرینہ یعنی بیٹا مانگتے ہیں کہ وہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بیٹا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ وہ دعوت توحید کا کام کرے۔ ویسے تو لوگ جذباتی طور پر کہہ دیتے ہیں کہ جی میں نے اس کو اسلام کا مجاہد بنانا ہے۔ اسلام کا مجاہد کوئی نہیں بناتا، سب سے پہلے ماں باپ سامنے آتے ہیں اگر جوان لڑکا داڑھی رکھ لے۔ بچپن میں تو کہتے ہیں میں نے انشاءاللہ اسے مجاہد بنانا ہے، مجاہد کوئی نہیں بنانا ہوتا، وہ تو 24 گھنٹے کی زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کے اعتبار سے راضی نہیں ہوتے، تو مجاہد کہاں بنانا ہے۔ بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، خاص فضل فرمایا، اس کا ذکر ہے اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا چپکے چپکے، یعنی اکیلے بیٹھ کر اپنے رب کے حضور آہوزاری کی، اور کیا الفاظ ہیں، قال رب انی وہن العظم منی، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب میری یہ حالت ہے کہ میں کمزور ہو چکا ہوں اور میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور سفیدی سے میرا سر چمک اٹھا ہے، یعنی بوڑھا ہو چکا ہوں،
وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور آج تک کبھی بھی میں تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں لوٹایا گیا، مجھے تجھ سے ہی امید ہے۔ آپ دیکھیں پیغمبر جو کچھ مانگتے ہیں وہ اپنے رب سے مانگتے ہیں، کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ سورہ الشورى کے اینڈ میں آیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ پیغمبر بھی دیکھیں خود کچھ نہیں کر سکتے، وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے ہی اولاد دینی ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں مشہور ہے کہ جی وہ عبد القادر جیلانی نے 7 بیٹے دے دیے اس عورت کو جس کی تقدیر میں اولاد ہی نہیں تھی۔ یہ کہاں سے پتہ چلا؟ ایک اور بزرگ نے بتایا۔ یہ عقائد ہیں ان لوگوں کے کہ جن کی کتاب سراپا توحید ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور مجھے اس چیز کا خدشہ ہے اپنے رشتہ داروں سے جو بے دین لوگ ان میں ہیں، سارے تو ایمان والے نہیں تھے، ان سے میں خدشہ رکھتا ہوں کہ یہ میری دعوت کو وہ تو نہیں آگے لے کر چلیں گے، اور وہ باتیں بھی کریں گے کہ اس کی دعوت کو آگے لے کے چلنے والا کوئی نہیں، جس طرح ہمارے نبی کے لیے بھی کہتے تھے کہ یہ دم کٹا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کو خیر کثیر عطا فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن دم کٹا رہے گا، اس کی آگے کوئی نسل نہیں چلنی ہے۔ آج ابو جہل کی کوئی اولاد دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن نبی الاسلام کی اپنی اولاد اور بنو ہاشم دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے۔ تو مجھے خطرہ ہے اپنے شریکوں سے، بیسیکلی رشتہ دار وہی شریک جو آپ کے ساتھ اس رشتے میں بھی شریک ہوتے ہیں، کہ وہ باتیں بنائیں گے اور میری دعوت جو ہے یہ رک نہ جائے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور حالت یہ ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے، بوڑھی ہو چکی بھی ہے۔ جب تک یہ پیریڈز کا سلسلہ رہتا ہے عورتوں میں آلموسٹ 45 سے 50 ایئرز تک، ایکسٹراڈنری کیس میں 52 53، ادروائز 50 سے نیچے نیچے ہی یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اولاد ہونے کے چانسز نہیں رہتے۔ اور یہاں پر تو 70 80 کے قریب ان کی ایج تھی۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، پس مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما، اور وہ وارث کیسا ہوگا؟ یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا وارث بھی بنے گا اور اولاد یعقوب کا بھی۔ اولاد یعقوب چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام خود بنو اسرائیل میں سے تھے، اسرائیل جو ہے لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، عبداللہ۔ اسرائیل نام کے اوپر ملک بھی بنا ہوا ہے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے۔ اس نام سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، اس ملک کی حرکات سے ہمیں چڑ ہے جو وہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو وہ وارث بنے گا میرا بھی اور اولاد یعقوب کا بھی، یعنی اس لیگیسی کو آگے لے کے چلے گا، دعوت و تبلیغ کے کام کو۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور اے اللہ اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنانا، یعنی صرف مجھے اولاد نہیں عطا کرنی، وارث بھی ہوگا اولاد یعقوب میں، توحید کا کام بھی کرے گا، اس لیگیسی کو آگے لے کے چلے گا، اور تیرا محبوب بندہ ہوگا۔ اچھا، اس میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ اسے پیغمبر بنانا ہے۔ اس وقت تو ان کے لیے یہی کافی تھا کہ یہ لیگیسی آگے چلے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بشارت دے دی کہ تیری دعا ہم نے قبول کی ہے، اور تمہیں ہم اولاد یعقوب کا وارث بھی دیں گے جو تمہارے مشن کو آگے لے کے چلے گا، اور اس کو ہم پیغمبر بھی بنائیں گے۔ یا زکریا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زکریا، انا نبشرک بغلام، بے شک ہم تجھے بشارت دیتے ہیں
ایک بچے کی، اور یہ فرشتے کے ذریعے پیغام ان تک آیا، سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے۔ اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اب یہ دیکھیں آپ، غلام کی میم کے نیچے زیر ہے اور ایک چھوٹی سی نون ڈلی ہوئی ہے، کیونکہ لفظ ہے غلامن، اور با کی وجہ سے بی غلامن بنا، اور اب آگے ملانا ہے تو پھر اس کو پڑھا جائے گا بی غلامن اسمہ یحییٰ، اور اگر آپ اس کے اوپر وقف کریں گے تو پھر الف کے نیچے زیر خود لگائیں گے، اسمہ یحییٰ، اس کا نام ہوگا یحییٰ۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور ہم نے اس نام کا ان سے پہلے کوئی بندہ نہیں بنایا۔ یہ نام بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خود رکھ دیا، ایک یونیک نام تھا۔ اب جب یہ بشارت مل گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو انہوں نے اپنی اسی بات کو ریپیٹ کیا کہ یہ تو بڑی حیران کن بات ہے، ریسورسز تو یہ نہیں شو کرتے کہ مجھے اولاد ہو سکتی ہے اس بڑھاپے میں۔ قال ربی انا یکون لی غلام، انہوں نے عرض کیا اے میرے رب مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، لڑکا کیسے ہو سکتا ہے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، جبکہ میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے۔ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور میں بھی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، تو اولاد کیسے ہوگی۔ اب یہی بات اگر صحیح بخاری یا مسلم میں آئی ہوتی تو منکرین احادیث فوراً اسے تختہ مشق بناتے اور کہتے کہ یہ کتنی نانسنس بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی پیغمبر اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا سوال کرے کہ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ پیغمبر کا تو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو بغیر اسباب کے بھی اولاد دے سکتا ہے۔ تو اس کا جواب اگر یہ بخاری مسلم میں ہوتا تو مذاق اڑایا جاتا، قرآن میں آیا تو اب یہ جواب دیں گے کہ یہ ایک بشری تقاضا ہے، انسان کے اندر جو ایک جستجو ہوتی ہے نا کہ اچھا یہ کیسے ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اسی بیوی سے اولاد دے گا، یا مجھے بڑھاپے میں کوئی نئی شادی کرنی ہوگی، یا مجھے اس بڑھاپے میں جوانی کی طرف لوٹایا جائے گا، یہ ہوگا کیسے، یہ تو انسان کے اندر ایک جستجو ہے نا۔ تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سوال کیا، اور بعد کی آیات اسے سپورٹ بھی کریں گی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو کیسے اولاد ہو سکتی ہے۔ تو فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا، قال کذالک، فرمایا یوں ہی ہوگا، قال ربک هو علی ہین، انہوں نے کہا کہ جو تیرا رب ہے اس کے لیے یہ معاملہ بہت آسان ہے۔ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اور دیکھو اس سے پہلے اس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے جبکہ تم کوئی قابل ذکر شے نہیں تھے۔ وہ اللہ جو کریشن ایکس نہیلو کر سکتا ہے، عدم محض سے وجود دے سکتا ہے، وہ اللہ جو ایک قطرے سے پورا انسان بنا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ بڑھاپے میں کسی کو اولاد دے دے۔ اور اے زکریا اللہ نے تمہیں بھی تو پیدا کیا تھا نا، اس کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں۔ قال رب اجعل لی آیہ، تو انہوں نے عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی پھر نشانی مقرر کر دے، یعنی مجھے پتا چل جائے کہ یہ اب وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ مجھے اولاد ملے گی، یعنی دعا تو قبول ہوگی، پتہ نہیں 1 سال بعد اولاد ملتی ہے، 10 سال بعد ملتی ہے، اللہ کے پلان میں کیا ہے، تو میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر۔ قال آیتک الا تکلم الناس 3 لیال سویا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے 3 راتوں تک، حالانکہ زبان بالکل صحیح ہوگی،
3 راتوں تک تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے. زبان صحیح ہونے کے باوجود وہ زبان چلے گی نہیں. یہ نہیں کہ پرماننٹلی آپ کی زبان بند ہو جائے گی. ان 3 راتوں میں آپ کی زبان اس کام کے لیے نہیں چلے گی کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن کر سکیں. باقی اللہ کا ذکر وہ ہوگا. فخرج علی قومی، تو اس کے بعد وہ اپنی قوم میں نکلے. من المحراب، مسجد کے محراب میں سے، ہیکل سلیمانی میں سے، عبادت خانے میں سے. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، تو انہوں نے انہیں اشارہ کر کے سمجھایا. ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ اپنے رب کی تسبیح کرو صبح و شام. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے، اللہ کو یاد کرو. سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ انہوں نے اشارے کے ذریعے یہ گفتگو کی. یہاں پر بھی آ رہا ہے کہ اشارے کے ذریعے انہوں نے سمجھایا. وہاں پر تھا کہ تم کلام نہیں کر سکو گے مگر اشاروں کے ساتھ. یہاں صرف اتنا آیا کہ تمہاری زبان 3 راتوں تک نہیں چلے گی. اور پھر ساتھ ذکر آ گیا کہ انہوں نے اشارہ کیا کہ اللہ کو یاد کرو، یعنی اللہ کے بہت بڑے فیصلے کے دن قریب آنے والے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اولاد یعقوب کا وارث دینے والا ہے جو اس دعوت کے کام کو آگے لے کے چلے گا. تو صبح و شام تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. بس یہاں پر یہ واقعہ مکمل ہوا اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد دے دی، یحییٰ علیہ السلام. اب یحییٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. دیکھ لیں وقت کے پیغمبر کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کتاب کے اوپر چلنا ہے. اور ظاہر ہے ان کے لیے کتاب جو ان سے پہلے نازل ہوئی بھی تھی اسے پکڑنے کا حکم آیا. الگ سے انہیں کوئی کتاب نہیں دی گئی تھی. جو کتاب موجود تھی، جو شریعت موجود تھی، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. اور وہ کون سی کتاب تھی؟ تورات تھی. تورات کو فالو کرنے کا حکم ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ظاہر یہ لیگیسی آگے چل رہی تھی نا، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے. تو اے یحییٰ تم نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی. چھوٹی سی عمر میں ان کو ہم نے دانائی دے دی تھی. ویسے عموماً انبیاء کرام میچورٹی کی عمر کو جب پہنچتے ہیں نا تو انہیں اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی 40 سال کی عمر میں مبعوث کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی 40 سال کی عمر میں مبعوث کیا. لیکن یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے دانائی عطا فرما دی تھی اور ان کے بارے میں باقی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. ویسے تو تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، مبعوث وہ اس وقت ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے. وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، اور یحییٰ علیہ السلام کو ہم نے دل کی نرمی عطا کی تھی اپنی جانب سے، اور نفس کی پاکیزگی بھی. پرہیزگار تھے، بچپن ہی سے ان کی روش خوف خدا والی تھی. اب اسرائیلی روایتیں آپ پڑھیں تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر کا بچہ اتنا عبادت گزار، خوف خدا رکھنے والا، آہو بکا کرنے والا، گریہ و زاری کرنے والا اللہ کے حضور. وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بڑے ہی پرہیزگار تھے. اور یہ تو حقوق اللہ والا معاملہ تھا. حقوق العباد کا بھی ذکر آیا. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور وہ خدمت گزار تھے اپنے ماں باپ کے. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور ان کو ہم نے جابر اور سرکش نہیں بنایا تھا. یعنی ماں باپ کے ساتھ وہ حسن سلوک کرنے والے تھے. ان کی زبان ایسی نہیں تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی جبر والا معاملہ کرتے یا سرکشی والا معاملہ کرتے. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور سلامتی ہو ان پر، یحییٰ علیہ السلام پر. یوم ولد، جس دن وہ پیدا ہوئے. وَیوم یموت، اور جس دن وہ
مریں گے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اس روز بھی جس دن انہیں اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں دعائیں دی ہیں کہ ان کے لیے سلامتی ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی، جب وہ پیدا ہوئے اور جب وہ مریں گے اور جب وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اب یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دونوں باپ بیٹا کو قتل کر دیا گیا دعوت توحید کی پاداش، لیکن سلامتی ہے ان پر، توحید پر ان کی موت ہوئی، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے اپنی کتاب میں ان پر سلامتی بھیجی۔ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان پر سلام بھیجتے ہیں۔ سلام علی زکریا سلام علی یحییٰ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین۔ اب سیدہ مریم کا ذکر خیر ہونے جا رہے ہیں اگلی آیات کے اندر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ ہم سیدہ مریم کا وہ سفر جو انہوں نے سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش والا معاملہ جس طریقے سے گزارا اور اس کے بعد کیا ہوا وہ کور کریں گے۔ ابھی کافی سارا حصہ اس کا باقی ہے۔